السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے جی۔ 3 دن کا وقفہ، 3 دن بڑا وقفہ ہوتا ہے، 3 دن کا وقفہ کیوں دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی خبر ہے یا سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیانیے بدلتے بیانیوں سے یو ٹرن لیتے اب عمران خان صاحب نے اپنے اقدامات سے بھی یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے۔ اسمبلیاں بحال کرو۔ پہلے 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب نے اسمبلیوں میں واپسی کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ قومی اسمبلی میں ہمیں واپس لیا جائے، انتخابات نہیں کروانے تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بحال کریں۔ اب ظاہر ہے، جب کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے دی ہوئی جو گرہیں ہوتی ہیں، ہتھاں دیاں دتیاں گنڈاں دنداں نال کھلنیاں پیندیاں نے، تو یہ تو ہونا تھا۔ تو عمران خان صاحب اپنے ہی ہاتھوں اپنے سیاسی مستقبل کو نیست و نابود کر چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو راستہ ملے، مگر چالاک سیاستدان جن کی جگہ پر عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، وہ عمران خان صاحب کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس کا کاندھا استعمال کیا، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا کاندھا استعمال کیا، مگر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا کاندھا استعمال کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں پر چلے جائیں، کیونکہ لڑائی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر طرح طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی آڈیو، چیف جسٹس صاحب کو اپنا شاہ محمود قریشی کی اور چیف جسٹس صاحب کی گفتگو کی آڈیو، اور یہ تک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چیف جسٹس صاحبہ کی اہلیہ محترمہ کی گفتگو بھی سنائی گئی چیف جسٹس صاحب کو۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ مناسب حکم جاری کرنے تک اسی وجہ سے آیا، اور وہ مناسب حکم بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا، یہ کہا جا رہا ہے، اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب جو بات ہے وہ تھی مذاکرات کی۔ تو مذاکرات کیوں منگل تک چلے گئے؟ یعنی آج جمعہ تھا، کل ہفتہ، اور پھر اتوار، پھر سوموار، پیر، اپنا منگل کیوں؟ سیاست تو ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں کرتی، سیاست تو عید والا دن بھی ہوتی ہے، سیاست تو کسی کے مرگ پر بھی ہوتی ہے، سیاست تو کسی کی خوشی پر بھی ہوتی ہے، یعنی سیاست کا تو ہر موقع ہوتا ہے، اور اگر معاملہ انتخابات کا ہو تو اتنا لمبا وقفہ کیوں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، کیونکہ ایک ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کل لاہور میں، وہ ہے ری امیجننگ پاکستان، جو فورم بنایا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور مفتاح اسماعیل نے۔ وہ سیمینارز کر رہے ہیں، انہوں نے پشاور میں کیا، کراچی میں کیا، کوئٹہ میں سیمینار کیا، اور کل باری ہے لاہور کی۔ تو لاہور میں سیمینار ہوگا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں سیمینار کریں گے۔ تو لاہور کا جو سیمینار ہے اس میں آئین کی حکمرانی، پاکستان کے اصل حاکم کون ہے، یہ ڈسکشن ہوگا، صوبہ خود مختاری کا معاملہ، پھر مسنگ پرسنز کا معاملہ۔ تو اس میں جو پینل ہیں وہ بڑے جاندار قسم کے لوگ ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں، اکیڈمیا سے لوگ بھی ہیں، اور پاکستان کے دانشور بھی ہیں۔ اس میں بیسک جو چیز میری مصطفیٰ نواز کھوکھر سے اس پر تفصیلی گپ شپ ہوئی کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان کا خیال یہ ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کھلے، سوسائٹی بند ہو گئی ہے، پاکستان ایک بڑی جیل میں بدل چکا ہوا ہے۔ جیسا آج بالکل ٹھیک بات ہے کہ آج خبر آئی کہ وہ تحریک انصاف کے کیا نام ہے ان کا، وہ فیصل آباد والے یار، جو وزیر مملکت رہے تھے اطلاعات کے، فاروق حبیب صاحب بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو فادر ان لا ہیں ان کا کوئی ٹرانسپلانٹ کا ایشو تھا، وہ جانا چاہ رہے تھے، تو ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ سی سی پی او لاہور نے ان کا نام درخواست کی تھی کہ اسٹاپ لسٹ پر ڈال دیا جائے، ان کو نہ جانے دیا جائے۔ یہی کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو اپوزیشن کا کوئی بندہ باہر جا ہی نہیں سکتا تھا، اب اسی طرح ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان ایک بڑا قید خانہ سا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ECL ہوتا ہے، لوگوں کو روکنا بغیر کسی سزا کے لوگوں کو باہر جانے سے، بذات خود ایک جبر ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی لوگوں کے نام ECL یا اسٹاپ لسٹ پر رکھنے کے ہم خلاف تھے، اور آج بھی یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ رعایتیں بہت ہو رہی ہیں، جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔
ایسا مقدمہ عمران خان صاحب پر صحیح یا جھوٹا، ایسے مقدمے بنے ہوئے جن کی ضمانت کبھی کسی عام پاکستانی کی نہیں ہوا کرتی، عمران خان صاحب کی ہو گئی۔ پھر عمران خان صاحب کہ جو پوری کی پوری پولیٹیکل اپنا سیاسی پارٹی ہے جو اپوزیشن میں آج، ان کے سارے لوگ عدالت جاتے ہیں، 5 منٹ میں اپنا ضمانتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو ڈائلاگ کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کھلے، بات ٹھیک ہے، تقسیم کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ اگر آج بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، عمران خان صاحب کے مخالفین کو آپ اچھے لگیں گے، لیکن کل اگر کوئی بات کریں گے آپ کو عمران خان صاحب کو اچھی لگے گی تو آپ کو عمران خان کے مخالفین برا بھلا کہیں گے، لیکن اگر آپ عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ آپ کو ایسی گالیاں دیں گے، پھر آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ آرمی چیف ہو، نہیں دیکھیں گے آپ چیف جسٹس ہو، نہیں دیکھیں گے کہ آپ عورت ہو، نہیں دیکھیں گے کہ آپ کیا ہو، وہ تباہی پھیر دیں گے۔ تو ڈائلاگ کھولنے کی اپنا ضرورت اس لیے ہے کہ سوسائٹی میں عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، لوگ بیٹھے، ایک وقت تھا پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا تھا، سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو اچھا ایونٹ ہے لاہور میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو بخاری ہال ہے اس میں ہو رہا ہے، تو اس میں پہلے بھی جو ڈسکشن ہوئی اسلام اپنا کراچی کوئٹہ پشاور میں بہت اچھی تھی، تو ڈائلاگ کی بات ہے، مذاکرات کی بات ہے، تو آج جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور فواد چودھری کی، وہ وہی ہے جو آج صبح کے ویلاگ میں نے جو پہلا ویلاگ تھا میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی انہوں نے اسمبلی میں واپسی کی بات کی ہے، اگلا ان کا جو مطالبہ ہوگا کہ ہماری گرفتاریاں بند کرو، ہمارے مقدمات ہمارے اوپر نہ بناؤ، وہ بات انہوں نے کر دی۔ یہ وہی پی ٹی آئی تھی، یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو علل اعلان کہتے تھے کہ جی میں ان کو رلاؤں گا، جو امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں واپس جا کر ان کے جو جیل کے بیرکس ہیں ان میں سے ایئر کنڈیشن اور ٹی وی نکلواؤں گا۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں ان کے پروڈکشن آرڈرز یعنی جو MNAs تھے جو گرفتار تھے، جن میں سابق وزیر اعظم بھی تھے، جن میں سابق صدر بھی تھے، جن میں سابق اپوزیشن لیڈر بھی تھے، جن میں موجودہ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت کے، ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میں ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جا کر رکواؤں گا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرے اسپیکر۔ تو آج وہ عمران خان صاحب دعائی دے رہے ہیں کہ جی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جو گرفتاریاں ہوتی تھیں ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، آج بھی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آج جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ڈائلاگ ہوا PTI کا اور حکومت کا، اس کے جو اختتام کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، یعنی انہوں نے ڈیمانڈ یہ اندر رکھی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے گرفتاریاں روکیں، پہلے مقدمات ختم کریں۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا NRO مانگتے ہیں، مکمکا چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بھئی ایک طرف آپ ڈائلاگ کر رہے ہو، دوسری طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہو، تو آپ چاہتے کیا ہو؟ یہ مناسب اور جائز ڈیمانڈ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کر کون رہا ہے؟ وہ پارٹی جو پارٹی اعلانیہ اپنی اپوزیشن کو کرش کرنا چاہ رہی تھی، جنہوں نے اعلان کیا کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جنہوں نے کہا تھا کہ جی میں طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے ڈیمانڈ یہ کی کہ قومی اسمبلی میں ہمیں واپس لاؤ، پھر ہم بات کریں گے انتخابات کے معاملے پر۔ اب ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات ختم کرو۔ اب ایک اور خبر آ گئی ہے، 3 دن والے معاملے پر تو میں آتا ہوں، لیکن اب ایک اور خبر آ گئی ہے، اور وہ خبر بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہہ دیا ہے کہ آپ اگر انتخابات ہمیں جلد نہیں ملتے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق تو پھر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دیں۔ ہو سکتا ہے جی سپریم کورٹ جس طرح ہے، جس طرح 63A کی تشریح کر کے پنجاب عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ والی سپریم کورٹ ایک بار پھر کر دے، اسمبلی بحال کر دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب تو مطلب یہ والی پریڈکشن کرنا کوئی اتنا مطلب مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی شک ہی اڑا دی گئی آئین سے،
آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ایک فیصلے کے ذریعے، اور فیصلے کا مقصد تھا عمران خان صاحب کو پنجاب دینا، تو پھر یہ اس میں کیا سمجھنے میں، یا یہ تجزیہ کرنے میں یا پیشین گوئی کرنے میں کیا راکٹ سائنس ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی کل یہ اسمبلیاں بحال کر دی جائیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پٹیشن آ بھی سکتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں جب توڑی تھیں تب وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک سمجھدار جو بالغ رائے تھی عمران خان صاحب کو دی جا رہی تھی، جنونیت سے ہٹ کے جو رائے دی جا رہی تھی کہ ایسا مت کریں، آپ کو انتخابات نہیں ملیں گے، کہا جی میں نے باجوہ کے کہنے پر اسمبلی توڑی، میں نے اپنے قانونی ماہرین کے کہنے پر اسمبلی توڑی، میں نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے بیانات سن کر اسمبلیاں توڑی ہیں، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں بحال کرواؤ۔ پہلے کہا تھا کہ میری حکومت امریکی سازش اور سائفر کے نتیجے میں ختم کی گئی، پھر کہا گیا نہیں سازش امریکہ سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی تھی، پھر کہا گیا کہ سازش جو بائیڈن نے یا وہ کیا ڈونلڈ لو انہوں نے نہیں کی تھی۔ ڈونلڈ لو سے یاد آیا کہ ڈونلڈ بلوم جو ہے پاکستانی جو سفیر ہے امریکہ کا، ان کے ساتھ بڑا اپنا یارانے پڑھ رہے ہیں تحریک انصاف والوں کے، فواد چودھری صاحب کی ان کے ساتھ بڑی بڑی اچھی اچھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہی کچھ اگر عمران خان صاحب کے دور میں اپوزیشن کرتی تھی تو عمران خان صاحب اس کو سازش قرار دیتے تھے، تو اس سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ڈونلڈ بلوم نے میری حکومت ختم نہیں کی تھی یا بائیڈن نے نہیں کی تھی، بلکہ میری حکومت آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان نے لندن پلان کے تحت ختم کی تھی۔ پھر کہا نہیں، یہ تو باجوہ نے میرے خلاف سازش یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی، امپورٹ نہیں کی تھی۔ باجوہ نے حسین حقانی کو میرے خلاف لابنگ کے لیے لگایا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دو۔ تو اب پھر کہا کہ نہیں، محسن نقوی نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کمال ہے نا۔ اور جس طرح بیانیے جو پروپیگنڈا کے وہ تھے وہ چینج کرتے رہے عمران خان صاحب، اسی طرح اب اقدامات واپس لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے ریزائن کیا کہ جی یہ غلام اسمبلی ہے، یہ امپورٹڈ اسمبلی ہے، یہ سازشی اسمبلی ہے، یہ امریکی سازش کے تحت بنی اسمبلی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کی اسمبلی ہے، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ریزائن کر رہے ہیں۔ اور ان کے استعفوں کی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اسمبلی سازش کے تحت ہے، یہ حکومت سازش کے تحت بنی ہے اور ایک امریکی سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی، لہٰذا ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے۔ یہ استعفوں کا متن تھا۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں قومی اسمبلی واپس لو۔ اچھا چلیں جی، اسمبلیاں توڑ دیں، اب کہہ رہے ہیں اسمبلیاں بحال کرنے کی درخواستیں جمع کرواؤ۔ سبطین خان کو کہا، اور وہ جو غنی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، کے پی کے والے اسپیکر جو ہے، ان کو کہا کہ جی آپ اپنی اسمبلیوں کی بحالی کی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں۔ چلیں، ہو سکتا ہے جی ان کی پٹیشن سنی جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، آپ نے اسمبلیاں توڑی کیوں پھر اگر بحال کروانی تھی تو۔ اچھا اب میں آتا ہوں، یہ جو 3 دن کا وقفہ ملا ہے، لیا گیا ہے، مہلت لی گئی ہے، کہا تو یہ گیا ہے کہ جی ہم نے لاہور جا کر عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے۔ تو مشاورت آج کل بہت جدید دور ہے، مشاورت تو آپ ویڈیو لنک پر بھی کر سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں، آپ جہاز پر بیٹھیں، جہاز پر چلیں۔ جہاز سے یاد ہے عمران خان صاحب آج کل جہاز پر نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ آج بھی جب اسلام آباد گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے، تو بائی روڈ گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جس طرح گئے تھے، کسی شرارتی صحافی نے سوال کر دیا، صحافیانہ سوال نہیں تھا ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن سوال کر دیا کہ خان صاحب آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، آپ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے، پھر آپ تو اتنے مقبول لیڈر ہیں، تو مقبول لیڈر تو اس طرح ڈرتے نہیں ہیں، آپ کیوں ڈرتے پھر رہے؟ سوال تھا۔ اور اب ظاہر ہے یہ سوال کے پیچھے تو مطلب یہی ہے نا کہ اسمبلیاں توڑی، اب اسمبلیاں بحال کروانے کے لیے پٹیشن تیار ہو رہی ہیں، قومی اسمبلی سے ریزائن کیا، قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری ہو رہی ہے کہ جی ہمیں کسی طرح قومی اسمبلی میں ترلے ہو رہے ہیں، بلکہ واپس لے لو۔ تو پھر ایسا پولیٹیکل لیڈر جو اس طرح کے بلنڈرز کرے تو وہ تو اپنے کارکنوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو وہ سوال صحافی کا اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بلنڈرز کرنے والے لیڈر، تو ظاہر ہے ان سے ان کے لوگ تو سوال کریں گے۔ تو بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جہاز پر نہیں جاتے آج کل، تو اصل چیز جو ہے وہ اپنا 3 دن کے مذاکرات والی بات کہ جی آپ جہاز پر بھی آ کر 2-4 گھنٹے میں مشاورت کریں، واپس چلے جائیں، اگلے دن آپ کر لیں۔ مذاکرات ختم ہوئے 4-5 بجے، سپیر کو ختم ہو گیا، 5-5:30 بجے ختم ہو گیا، 6 بجے آپ چل پڑیں
مذاکرات کریں، صبح صبح نکل پڑیں اور شام کو جا کر دوبارہ عمران خان صاحب سے مشورہ کریں، یہاں سے واپسی پکڑیں اور جا کر دوبارہ وہاں مذاکرات میں بیٹھ جائیں اگلے دن. کوئی اس طرح مسئلہ تو نہیں تھا. 3 دن کیوں؟ اس لیے کہ منگل کو عدالت لگے گی، اب 3 دن کی چھٹی ہے. تو عمران خان صاحب کو جب تک عدالت سے پش نہیں ملتا، سپورٹ نہیں ملتی، تو عمران خان صاحب حکومت کو پریشرائز نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب عدالت اگر یہ کہے گی کہ جی دیکھیں اگر 14 مئی کو آپ نے انتخابات کروانے ہیں ٹھیک ہے، یا آس پاس کوئی تاریخ طے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس فیصلے پر قائم ہیں اور ہم نے توہین عدالت لگا دینی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے. تو اس لیے پی ٹی آئی نے جب تک عدالت نہیں بیٹھتی، چیف جسٹس صاحب واپس آ کر نہیں بیٹھتے، جن کے متعلق خبریں ہیں عمران شفقت صاحب کی، وہ کسی نے بتائی ہے خبر کہ وہ لمبی چھٹی پر جا رہے ہیں بیرون ملک، ہو سکتا ہے جائیں، ہو سکتا ہے نہ جائیں، لیکن خبر ہے. تو جب تک وہ واپس آ کر نہیں بیٹھتے اپنی کرسی پر، تب تک پھر تحریک انصاف والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. سیاست کرنا تو دور کی بات ہے، ڈائلاگ ٹیبل پر بیٹھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ہے جو اداروں کے اور چیفز کے کندھوں پر چڑھ کر بندوق چلاتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں، اپنے بل پر نہیں کرتے، اپنے اون پر نہیں کرتے، ان کا حشر ایسا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.